تقریر کے بعد فوراً ہی انجمن ہائے ماتمی کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد میں تمام انجمن ہائے ماتمی بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں گی۔ یہ ممبر تھوڑا سا آگے کروا دیں، شاید یہی بات ہو رہی ہے۔ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے بس، بہت ادھر اور آگے کرو۔ اور تھوڑا سا بس۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ وجنبنا من شکہ وشرکہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور عرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات.
من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایسے صلوات نہیں، ہم گناہ گاروں سیاکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم. خاندان زہرا پر ایک مرتبہ اور صلوات. محسن دین، محسن اسلام خواجہ ابو طالب پر بآواز بلند صلوات. ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائیں. سرکار استاد الشعراء کے درمیان اور اتنے شعراء کے درمیان ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں، اس کا سجدہ خدا کو گوارا، اس کا سجدہ خدا کو گوارا نہیں. مصطفیٰ نے کہا مرتضیٰ کے لیے، مصطفیٰ نے کہا مرتضیٰ کے لیے، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ. یہ ایک شعر ایک مطلب جو سنایا ہوں، اب اس کو جس کے لیے سنایا وہ شعر سنیے. میرے تمام سنی بھائی جہاں تک سن رہے ہیں سنیں. اور یہ تو مجلس فرش عزا ہے، مجلس حسین ہے، یہاں کوئی نہ شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، سب حسینی ہیں. بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں، پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں. بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، بنت خیر الورا ایک ہے اس لیے، پھر ستارہ زمین پر اتارا. ستارہ زمین پر اتارا، کب اتارا سب جانتے ہیں. کب اتارا؟ جب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات آئی، نکاح کے پیغام بہت آ رہے تھے، ہے نا، مگر سرکار نے کیا فرمایا؟ کل ایک ستارہ آئے گا. میں کہتا ہوں یا اللہ جبریل کو ایک آیت دے کے بھیج دیتا، سارے پیغام تو جبریل لاتے تھے نا، اس پیغام کے لیے ستاروں کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہے گا نہیں، میں جبریل سے آیت بھیج سکتا،
مگر ستارہ اس لیے بھیجا ہوں کہ یہ جو ہیں اعتراض کرنے والے یہ خود ستارہ پرست ہیں، تو میں ان کے خدا کو بھیج رہا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ ایک مطلع اور شعر سنیں، آج ٹائم ہے نا۔ سراپا نور خدائے زمن کی بات کریں، سراپا نور خدائے زمن کی بات کریں، سراپا نور خدائے زمن کی بات کریں، کریں تو جب بھی کریں پنجتن کی بات کریں، کریں تو جب بھی کریں پنجتن کی بات کریں، منات و لات کو گر بے نقاب کرنا ہے۔ منات اور لات، لات و منات قرآن میں بھی نام آیا ہے، یہ دو بڑے بت ہیں، اب آپ کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ منات و لات کو گر بے نقاب کرنا ہے، منات و لات کو گر بے نقاب کرنا ہے، کبھی علی کی کبھی بے کفن کی بات کریں، کبھی علی کی کبھی بے کفن کی بات کریں۔ اور پھر یہ مطلب سے جو پڑھاؤں اس کے لیے سمجھ میں آئے گا عشق رسول کتنا ہے۔ عشق رسول کے بڑے دعوے دار ہیں نا آج کل۔ ہاں، صرف نالین کا نقشہ ماتھے پہ یا جیب پہ لگانے کا نام عشق رسالت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے گا عشق رسول کتنا ہے، حسن سے پہلے عدو حسن کی بات کریں، حسن سے پہلے عدو حسن کی بات کریں۔ جب تو اس کا سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان محترم، آج جو ماحول چل رہا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو بتانا، سمجھے کہ عشق کس کو کہتے ہیں، اس کے رسول کس کو کہتے ہیں، اس کے اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ عربی کا مقولہ محاورہ ہے، جب ضد سے پہچانی جاتی ہے ہر چیز، رات کی تاریکی نہیں ہوگی تو دن کی روشنی نہیں سمجھ میں آئے۔ آج کوئی کہتا ہے یہ مت کہو وہ مت کہو، میں آدم کی تعریف کروں گا تو شیطان کو برا لگے گا، نوح کا خطبہ موسیٰ کا خطبہ پڑھوں گا تو فرعون کو برا لگے گا۔ تو بات تو وہی ہے، قرآن پڑھنا بھی تو گناہ نہیں ہے نا۔ ہاں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سننے والے کان کھول کر سنیں۔ کل میرے بچے سے نہیں کہنا کہ یہ پڑھا اور ایسے پڑھا۔ ہاں، قرآن کا پورا سبا قرآن میں نے پڑھی ہے، 17 واسطوں سے میرا واسطہ رسول سے ملتا ہے، میرے استادوں کا۔ کیا کہہ رہے پروردگار عالم؟ سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پوری آیت پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے جو ہے مقررین علماء 20 کا ٹکڑا پڑھتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اس کو اور سمجھنے کے لیے پوری آیت پڑھی جائے۔ کیا فرما رہے پروردگار؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہے آیت مبارکہ۔ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ ذالک الذی، وقت تو کمی ہے، میں تمہید بھی کچھ نہیں لیا اس لیے، اور ڈائریکٹ اپنے بچوں کو پیغام دینا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن پڑھو۔ میں بار بار کہتا ہوں، مولا کائنات کے ماننے والوں، مولا کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی بات کو مانو۔ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، تفسیر میں سب کی تفسیر پڑھو۔ یہ مت دیکھو کس نے کی ہے،
یہ ہمارے مولانا کا لفظ دل و دماغ سے نکال دو. اہل بیت سے مدد مانگو، درود پڑھو، تفسیر پڑھو، تم کو حق ملتا جائے گا. سمجھے؟ اللہ فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ، مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ ذالک الذی یبشر، وہ بندے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یا نبی کو سامنے کھڑے رہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا، یہ ایمان نہیں ہے. سمجھ لو آج یہ ایمان نہیں ہے. اور لوگ صحابیت کی تعریف میں یہی کہتے ہیں کہ جو نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے وہ صحابی ہے. یہ سب صحابی نہیں ہوتے. ہاں، یہ صحابیت کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام لانا ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا اسلام لانا ہے، ایمان لانا نہیں ہے. ایمان کی تعریف ہے اقرار باللسان، زبان سے پڑھنا، تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا، عمل بالجوارح، اور اپنے عمل سے اظہار بھی کرنا. ایمان کا مطلب سمجھے کہ دل بھی مانتا ہو، دل سے مانتا ہو، اور اپنے عمل سے ظاہر بھی کرے کہ ہاں میں رسول کو مانتا ہوں، آل رسول کو مانتا ہوں، رسول کی مانتا ہوں. وہ ہے صحابی. وہ ہے، بولو ڈرو مت، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کون ہے؟ صحابی، جو دل سے مانے. تو جو دل سے مانے گا تو رسول کے بعد اہل بیت کا مخالف نہیں ہوگا. سمجھو، ایمان سمجھو. ایمان آج مجھ کو ایمان بتانا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دل سے رسول کو مانا ہے. کیوں کہ مولا کائنات نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جب جمع قرآن کر رہے تھے، 7ویں دن آپ نے خطبہ دیا ان لوگوں کو سامنے جو کلمہ پڑھتے تھے. ان سے کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ما اسلموا ولکن استسلموا. تم اسلام کہاں لائے؟ سنو، سمجھو، ایمان سمجھو. تم اسلام نہیں لائے، ولیکن تم استسلام لائے. کیا لائے؟ اسلام نہیں، استسلام. استسلام لائے، یعنی استسلام کا مطلب ہے ہتھیار ڈال دینا. اب تو سمجھے نا، صلوات پڑھو پر محمد. اب تاریخ پڑھنا آپ کا کام ہے کہ کون دل سے کلمہ پڑھا تھا اور کون ہتھیار ڈال کے کلمہ پڑھا تھا. اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنا یہ استسلام ہے. آج واٹس ایپ پہ ایک مولانا سید ہے، میں نام پورا نہیں لوں گا، بہت زور میں گھوم رہے ہیں. حق کہنا یہی تو رافضیت ہے. لوگ ان کو لیبل لگا رہے کہ وہ رافضی ہو گئے نا. میں بھی کہوں گا رافضی ہو گئے. میں بھی رافضی ہو گیا اگر بولا تو، آپ بھی رافضی ہو گئے. تو رافضی کا مطلب کیا ہے؟ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر ہمارے جادو کے بنائے ہوئے سانپ اژدہے کو نگل گیا، تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نبی ہیں. تو سارے جادوگر ان کو بلایا تھا، کرایہ دیا تھا، کھانا دیا تھا فرعون نے. مگر حق کو دیکھ کر وہ جادوگر ایمان لائے. کس پر؟ موسیٰ اور ہارون پر. صرف موسیٰ پہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو اس کی زبان میں فرعون نے کہا تھا کیا تم سب رافضون، رافضی ہو گئے. تو رافضی کا مطلب ہے باطل کو چھوڑ کر حق کو مان لینا. سمجھے رافضی کا مطلب؟ یہ رافضی ہو گئے. رافضی صحیح ہے، ہو گئے. ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا،
ہم نے باطل کو چھوڑ دیا، جس کو رسول نے منوایا اس کو مان لیا۔ تو کلمے کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ جس کو اللہ رسول منوائے اس کو مانو، جس کو نکال دے اس کو دل سے نکال دو۔ یہ ممبر رسول ہے نا، اس پر وہ منواؤ جو رسول نے منوایا ہے۔ مولویوں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کسی اور کی تعریف کبھی بہت دن نہیں چلتی، پردہ اٹھنے لگا ہے۔ کہاں سے حسینی خون رنگ دکھا رہا ہے، سوچ نہیں سکتے تھے، وہاں سے بولا جا رہا ہے۔ کل تک تو ہم کو ہی بدنام کرتے تھے، یہ جاہل ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ ہاں، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں فرعون امت کس کو کہا گیا۔ تو عزیزہ، یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو جو اسلام نہیں لایا وہ 1000 بار رسول کو دیکھ کے کلمہ پڑھے، صحابی ہو ہی نہیں سکتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بات ابھی تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے صرف اپنی جان بچائی ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اندرونی آتنکواد ہو گئے۔ یہ بم بلاسٹ کی وجہ سے تھوڑی ہم آتنکواد کہتے، ارے آتنکواد کو پہچانو کہ 1400 سال پہلے آتنکواد کون تھا۔ تو یہ استسلام لائے، یہ ایمان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آمنو کو اللہ نے بار بار تکرار کی۔ سورہ الحدید میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ میرے رسول پر۔ کیوں کہا؟ آمنو کا مطلب ہی یہی ہے، جو اللہ کو مان لے، رسول کو مان لے، قیامت کو مان لے، قرآن کو مان لے، سارے نبیوں کو مان لے، وہی تو آمنو میں ہے۔ پھر کیوں اللہ نے کہا وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ منوانا چاہتا ہے کہ جیسا میں نے بھیجا ہے، جن حقیقتوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ، جن پاکیزگیوں کے ساتھ، ویسا تم میرے رسول کو نہیں مان رہے ہو۔ وآمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو کون لوگ تھے؟ ہم تھے کیا؟ ماں کس سے کہا جا رہا ہے؟ کلہم عدول، سب برابر ہیں، سب برابر۔ کیسے سب برابر ہو جائیں گے؟ جو دل سے کلمہ پڑھا وہ، جو ظاہر میں کلمہ پڑھا وہ، جو اپنی جان قربان کر رہے اسلام کے لیے وہ، جو اپنی جان بچا رہے کلمے کی آڑ میں وہ، کیسے برابر ہو جائیں گے؟ یہ جھوٹی حدیث ہے کہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہے، برابر ہے۔ کرو نا پیروی، جس کی بھی اقتداء کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ کرو پیروی، اس کا مال کھاؤ، حلال کو حرام کرو نا۔ نہیں، یہ حدیث تھی اہل بیت کالنجوم، اقتدیتم اہتدیتم، میرے اہل بیت مانند ستارے کے ہیں، کسی کی بھی اقتداء کرو، ہدایت آیا۔ کیوں کہ کسی نبی نے، سنو، کسی نبی نے اپنے بیٹوں کی گارنٹی نہیں دی ہے سوائے میرے آقا اور مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے۔ کیسی گارنٹی؟ جیسے میں محمد ہوں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، سب محمد ہیں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں۔ جب محمد ہے، جب نہ رسول نے کہا کسی کی بھی پیروی کرو۔ یہ اور جگہ اختلاف ملے گا کہ فلاں امام فتویٰ کچھ اور دے رہا ہے، فلاں مفتی کچھ اور دے رہا ہے، فلاں کچھ اور دے رہا ہے۔ یہاں جو اول محمد کا ہے وہ آخری محمد کا ہے، جو اوسط محمد کا ہے وہ کل محمد کا ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا ہے اتنے پاک ہیں میرے اہل بیت، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں اللہ دے رہا ہے۔
کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی لیے نبی آخر الزمان نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری حج قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کے جو خطبہ دیا اس میں کیا وصیت کی نبی نے؟ تم اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہو کہ میرے ابا نے یہ کہا تھا یہ کرنا. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. اطرتی میرے پاس مصر کی چھپی ہوئی بخاری میرے گھر موجود ہے. یہ بعد میں ان کے پریس والوں نے گڑبڑ کی ہے. کیا کیا؟ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ اہل بیتی کے بجائے کیا کیا؟ وہ صحابی. پھر وہ سنتی. یہ دو معنی کرنا ہی جھوٹ ہے. کوئی یہ کر دے ایک ہی تو ہو بھی وہ ایسا. سنت سنت کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی جو سنت ہے تو کون بتائے گا؟ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے میرے بچے بتائیں گے کہ تم بتاؤ گے؟ تو سنتی بھی تو اہل بیتی میں آئیں گے, وہ بتائیں گے نمی نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ 17 طریقے سے نماز 18 طریقے سے وضو کر رہے ہو, یہ ادھر ادھر سے بھیک مانگنے کا نتیجہ ہے. جس کو چھوڑا تھا نبی نے اس سے پوچھو, وہ بتائیں گے نا. ارے 5 وقت پریکٹیکلی نماز پڑھی ہے نبی نے, اس میں اتنی گڑبڑ ہے. تو جو ایک ایک مرتبہ کا بیان ہے اس میں تو ہونا ہی ہونا ہے نا. تو کیا فرمایا؟ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, یہ گارنٹی نبی نے دی. کسی ایک کو بھی چھوڑا تو اس کا مقدر گمراہی ہے. اب ان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی توحید خراب ہو گئی. سرکار پہلی بات جس پہ بہت اچھلتے ہو نا, تعزیہ پہ ہم دے کے احترام کرے, شرک. علم کو چوما, شرک. یہ کیا, بدعت. ارے تم ہم کو شرک و بدعت بتاؤ گے؟ ہم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں. توحید جیسی ہماری ہے تمہاری نہیں ہے. کیا ہے توحید؟ قرآن پاک سورہ نون والقلم 29واں پارہ, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. یوم جہاں قرآن میں یوم آئے تو سمجھ جایا کرو, الیوم بھی آیا ہے نا. ایک وہ بھی تو یوم تھا, الیوم اکملت لکم دینکم. اور ایک یوم تو تم ہر وقت نماز میں پڑھ رہے ہو, مالک یوم الدین. تو اللہ کہہ رہے یوم یکشف, اس دن, کس دن؟ قیامت کے دن, محشر کے روز کیا ہوگا؟ یکشف, پردہ ہٹایا جائے گا. اب میں بھی پردہ ہٹانے لگا ہوں. یوم یکشف, اس دن پردہ ہٹایا جائے گا. کس سے؟ عن ساق, ساق سے. جو ساق ہے نا, سین الف بڑا قاف 2 نقط, ساق, اس سے پردہ ہٹایا جائے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اور دعوت دی جائے گی آؤ سجدے کرو. اب سوچو قیامت کے دن کون کہے گا؟ ساق ہے کیا؟ ساق ہماری زبان میں کہتے ہیں پنڈلی کو. اس کو کہتے ہیں پنڈلی کو. یہ پنڈلی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ساق. اب ان کے بڑے بڑے محدثوں نے جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیے, بہت غلط ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے.
کیا لکھتے ہیں؟ اس دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا. دیکھو تمہاری توحید کتنی خراب ہے. ابھی میں نے کہا نا توحید بتا رہا ہوں. یہ کہتے یعنی پھر اللہ کو مجسم کر دیا نا. ارے جب پنڈلی ہے تو پورا پیر ہے، جسم ہے، سر ہے. ہم مولا علی نے ہم کو کیا بتایا؟ جو کسی حص میں نہ آئے، کسی حص میں نہ آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ سمجھنے میں آئے، نہ چھو، وہ اللہ ہے. اب یہ پنڈلی والا خدا کس کا ہوا؟ یہ بتوں کے پوجنے کی عادت ہے. پائے لگوں پائے لگتے رہے نا تو وہاں بھی پنڈلی دی کہ ان کو کیا اللہ لنگی پہنتا ہے کہ وہ ہٹا کے پنڈلی کھولے گا؟ بتاؤ. ساتھ سے پردہ ڈالے تو یہ لکھتے ہیں کہ پنڈلی کھول دے گا اور پھر حکم ہوگا کہ سجدے کرو. اب دیکھو کیسے بے وقوف بناتے ہیں. تو بہت سے جو ایمان والے ہیں سجدے میں گر جائیں گے، مگر وہ لوگ نہیں سجدہ کر پائیں گے جو یہاں بے نمازی تھے. لو آ جا کے نماز، آ جا کے نماز ہے، وہ کیوں نہیں گریں گے؟ اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو. تب پہلے ہم کو اہل بیت کی بارگاہ میں چلنا ہوگا. ہمارے آقا اور مولا صادق ابن صادق سیدنا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساق جو ہے اس کا مطلب ہے پنڈلی، اردو میں یہی ہے. مگر پنڈلی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہے پنڈلی پورے جسم کو اپنے اوپر سنبھالے رہتی ہے. جیسے یہ پلر گڑے ہوئے یہ پائپ ہیں، یہ پلر جو بلڈنگ میں بنتے ہیں، پوری بلڈنگ کا جو وزن ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ پلر پہ ہوتا ہے. پلر جو ہے یہ ہے بلڈنگ کی ساق، بلڈنگ کی پنڈلی، پورا وزن وہ سنبھالتا ہے. تو اب ساق سے پردہ ہٹے گا تو ساق دین کون ہے؟ اللہ جسم رکھتا نہیں. قیامت میں یہ ہوگا. قرآن ہے، آیت صحیح ہے، مگر سچ ترجمانی کیا ہے؟ تفسیر تو اہل بیت بتائیں گے نا کہ ساق سے پردہ کیسے ہٹے گا. ارے اللہ کو زبان بھی نہیں ہے تو وہ تو کن نہیں کہتا. کن کہنے کے لیے لب، زبان، دہن چاہیے. تو کن کون کہتا ہے؟ جو کن کہہ کر قیامت برپا کرے گا وہ ہے مالک یوم الدین، وہ ہے روز جزا کا مالک. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ساق دین بتایا جائے گا. 14 ممبر نور کے لگیں گے. 14 ممبر نور کے لگیں گے اور اس پر یہ 12 امام 14 معصومین جلوہ گر ہوں گے. پھر پردہ ہٹے گا. پھر ہوگا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اے ایمان والو اب سجدے کرو. کس کو؟ کس کو؟ ساق دین کو. ساق دین، یہ دین کے پلر ہیں، یہ 12 امام دین کے پلر ہیں، یہ ساق ہیں. ان کو سجدہ کرو. سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی. سجدہ جیسے آدم کو کرایا تھا ملائکہ سے. حالانکہ اس وقت بھی مقصود ہے سجدہ اہل بیت تھے. آدم تو قبلہ نما تھے، مگر اب آنے کے بعد قیامت میں کہے گا اب سجدہ کرو. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پڑھو قرآن. صرف تراویح سننے کا نام قرآن پڑھنا نہیں ہے. بیٹیوں کو جائز میں دے دیا، اچھے جوستان میں اچھی جگہ رکھ دیا، دکان میں پڑھوا لیا، مرنے کے بعد پڑھو، یہ سب کے لیے نہیں ہے. اہل بیت کے فضائل قرآن پڑھو.
تو کیا ہوگا کہ سب کو حکم ہوگا سجدہ کرو. کچھ لوگ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کہے گا تم دنیا میں رہ کر نہیں جھکے تھے، اب میں نہیں جھکنے دوں گا. تم دنیا میں رہ کے نہیں جھکے، اب میں نہیں جھکنے دوں گا. تو یہ یہاں پہ ساق دین کون ہے؟ اے میرے سنی بھائیو، خالی ربائی پڑھتے ہو سمجھتے نہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے فیصلہ کر دیا. تو ملاؤں کے پیچھے پڑے ہو کہ دین کیا ہے؟ اگر کلمہ خواجہ نے پڑھا ہے تو خواجہ کی مانو نا کہ دین کون ہے، ساق دین کون ہے. تو ساق دین آج اگر ساق دین پر، حسین کے تعزیے پر تمہارا سر خم ہوگا، عباس کے علم کو جھک کر چومتے رہو گے، مولا حسین کے دروازے پر عبادت کے نہیں تعظیم کے سجدے کرتے رہو گے، نجف جا کر مولا کائنات کی چوکھٹ کو چومتے رہو گے، تو کل جب پردہ ہٹے گا تو تم خود بخود عادت کے مطابق سجدے میں کرو گے. نماز پڑھنے والا نہیں، یہ نمازی کو نہیں بلائے گا اللہ، ساق دین کو سجدہ کروانا ہے. تو دنیا میں تم ساق دین کو مانتے تھے کہ نہیں؟ تم تو ایرے غیروں کو ان کے مقابلے میں لا رہے. جس کو رسول نے منوایا نہیں سمجھ میں آتا، جس کو کاندھوں پہ اٹھایا نہیں سمجھ میں آتا، جس کو دوست سے بلند کیا نہیں سمجھ میں آیا، جس کے لیے سجدے کا قول دیا نہیں سمجھ میں آیا. کہاں اہل بیت، کہاں دنیا والے؟ جو رسول کا سایہ نہیں تھا نا صوفی صاحب، رسول کا سایہ نہیں تھا نا، نہیں تھا. ارے سایہ ہوتا تو اس کے پیر سائے پہ پڑتے. جو سائے پہ پیر رکھنے کے لائق نہ ہو وہ حسین و حسن کی بلندیاں دیکھو. لبیک یا حسین. علی سمجھو اہل بیت کو، پہچانو اہل بیت کو اور مانو اہل بیت کو. قبر میں بھی یہی آنے والے ہیں. اس کو مان کے فائدہ کیا؟ اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. قبر میں آئے گا کون؟ منکر نکیر سے پہلے مولا. میدان محشر میں کون؟ حوض کوثر پہ کون؟ پل صراط پہ کون؟ میزان پہ کون؟ تو جو ہر جگہ ہمارا مددگار ہو اس کو چھوڑ کر ایرے غیروں کو کیوں مانے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تو ساق دین کو مانو. دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے. ان کو ماننا دینداری ہے، اور جس کو نہیں مانے وہ دیندار نہیں بلکہ غداری ہے رسول سے. سمجھے؟ آج ماہ سفر جاری ہے. آج کی تاریخ 11 سفر. یہ سفر المظفر کہتے اس کو. یہ مہینہ بھی منسوب ہے اہل بیت سے، ہے نا.
اس ماہ کی 28 تاریخ کو سب بھول گئے؟ اپنے باپ دادا کی عرسوں کی تاریخ یاد ہے؟ رسول کے شہزادے کو نہیں یاد رکھا؟ ساقِ دین، ابھی بتا رہا ہوں، سنی عالم ابن عربی نے اپنی کتاب میں لکھا 14 کے 14 پر صلوات بھیجی، القاب الگ الگ. تو جب کیا صلوات اللہ وسلامہ وملائکتہ ورسلہ وانبیائہ، اور پھر ترتیب دیتے دیتے کیا کہتے ہیں؟ وعلی الثانی من شروط لا الہ الا اللہ. سنی عالم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلی الثانی من شروط لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط پر میرا سلام. نہیں سمجھے؟ یعنی ابن عربی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط پر میرا سلام. یہ کہتے ہیں، یہ حسین کرتے ہیں، امام حسن کو نہیں مانتے. ہماری ذرا آؤ تو، ہماری بزم میں آؤ، فرض ادا پر آؤ، ہم بتائیں گے حسن مجتبیٰ کون ہے، جو امام حسین کا بھی امام ہو اس کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. یا یہ کہو چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں. یہ کیسے ساقِ دین ہے کہ یہ کلمے کی دوسری شرط ہے. وعلی الثانی من شروط لا الہ الا اللہ. ابن عربی نے سلام تو کہہ دیا، ہم سوچتے رہے کہ سنی عالم ہے، اور کیا کہہ رہے؟ من شروط، یعنی لا الہ الا اللہ کی شرط کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. دوسری شرط، پہلی شرط کون ہے؟ مولا کائنات. دوسری شرط کون ہے؟ سلطان زمن سیدنا امام حسن. تیسری شرط حسین شہید کربلا. چوتھی زین العبا. یہ پورے شرط ہے کلمے کی. اپنے عالم کی تو بات مانو. کیوں؟ کیسے کہا؟ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ جب میرے آقا اور مولا مدینے سے چل کر خراسان کی سرزمین پر آئے تھے، جب خراسان آئے 80,000 کا مجمع، جس میں 20,000 عالم کاغذ اور قلم لیے انتظار میں تھے کہ وجہ اللہ کچھ کہے گا تو اس کو لکھ لیں گے. اب میرا امام سواری پر اماری پر پردہ، پردے میں توحید کا پردہ. سواری پر ہماری پر پردہ، پردے میں توحید کا پردہ. پردہ سر کا. کیسے سر کا؟ جیسے شب معراج سر کا. وجہ اللہ نے، میرے امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، بس کہا قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سب نے فٹافٹ لکھا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس پر جنت واجب ہو گئی. دخل الجنہ، وہ جنت جائے. پردہ بند ہو گیا. کچھ دور سواری چلی، پھر پردہ سر کا. پھر میرے امام نے کہا وہ لکھنے والوں آگے لکھو، سنو. قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وانا من شروطها. اس کلمے کی شرط میں ہوں. مجھ کو مانے بغیر لا الہ الا اللہ بیکار ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ رسول کی اولاد ہے مانو محبت کرو، مانو محبت کرو. یہ کلمے کی شرط ہے. ان کے مانے بغیر اگر تم نے کلمہ پڑھا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب بیکار. یہ تو شرط کلمہ ہے. یہ ہے ہمارے یہاں کی توحید
کہ ہر چیز کو شرط کے ساتھ مانتے ہیں. ارے نماز کی شرط ہے نا کہ وضو رہنا چاہیے، جگہ پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے. اب گندے سندے بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے؟ کوئی شرط نہیں مانی، نماز پڑھ لی، کہ ہم بڑے نمازی ہیں. اتنا بڑا ٹیکا نہیں، پورا منہ کالا کر لو، کچھ نہیں ہوگا. شرطوں کو ماننا واجب ہے. تو 12 امام کو اپنے توحید کے عقیدے میں لاؤ کہ یہ ساق دین ہے، کیونکہ وہ دیکھا نہیں جاتا، وہ آتا نہیں، وہ جاتا نہیں. قرآن میں کہتا ہے مجھ کو مانو، ہے نا اللہ کا فرمان، مجھ کو مانو، میری اطاعت کرو. اے اللہ جب تو آتا نہیں، تو جاتا نہیں، تو دکھتا نہیں، کیسے مانے؟ کیسے مانے؟ تو اللہ کہے گا میں نہیں ظاہر ہوتا مگر میں نے اپنے مظہر بنا کے بھیجے ہیں. یہ 12-14 میرے مظہر ہیں. میں کیسا رحیم ہوں، رحمت للعالمین کو دیکھو. میں ذوالجلال والاکرام ہوں، علی حیدر کرار کو دیکھو. میں کیسا سخی ہوں، حسن مجتبیٰ کو دیکھو. میں کیسا صابر ہوں، میں کیسا جواد ہوں، میں کیسا خالق ہوں. حسین کو دیکھو. ان کو دیکھتے جاؤ، مجھ کو مانتے جاؤ. یہ سب اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ ساق دین ہے. میرے بلند آواز سے نعرہ لگاؤ. حیدر اللہم صلی اللہ. کلمے کی دوسری شرط سلطان زمن سیدنا مولانا امام حسن مجتبیٰ راقب دوست مصطفیٰ علیہ السلام. ابھی عمر 2 سے یا 3 سال ہے تقریباً. مسجد میں بیٹھے سرکار خطبہ دے رہے ہیں. ہم کو حکم ہے کہ خطیب کی طرف دیکھنا چاہیے نا. جیسے میں ابھی خطابت کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. نماز جمعہ کا خطبہ بھی ہو، حکم یہی ہے خطیب کی طرف دیکھو. امام حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرکار کی طرف نہیں. ایک صحابی نے ٹوکا کہ شہزادے نانا کی طرف دیکھو، رسول کی طرف دیکھو. جیسے ہی اس نے کہا، رسول نے خطبہ چھوڑ کر اس کو ٹوکا. تم کس کو کہہ رہے ہو؟ تم اپنا دیکھو. تم بوڑھے ہو جاؤ گے، وہاں نہیں پہنچو گے جہاں یہ شہزادہ دیکھ رہا ہے. میرے نبی نے کہا وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. 2 سال کی عمر میں جو لوح محفوظ پڑھے اس کو کہتے ہیں ساق دین. کلمے کی دوسری شرط سلطان زمن امام حسن. اتنی عمر میں سرکار تعارف کرا رہے ہیں اپنی امت کو. اور کیا کہا؟ تم اس کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. بچہ سمجھ کر ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. یہ پڑھے پڑھائے آئے ہیں. ہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک عرابی آیا. عرابی سمجھتے ہو؟ یعنی انجان آدمی، بدو عربی کی شکل میں ایک شخص آیا. رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پوچھنا ہے. اس کو آپ نے دیکھا اور کہا کچھ پوچھنا ہے؟ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. جا ان سے پوچھ لو. وہ گیا، پوچھا، اٹھ کے جانے لگا. سرکار نے روکا. سنو، پوچھا، کہاں؟ جواب ملا، ہاں ملا. مطمئن ہو؟ مطمئن ہو؟ اس نے کہا مطمئن ہے. چلا گیا. وہ جب وہ چلا گیا، اب یہ جو بیٹھے تھے جو بے چین تھے یہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ اب نبی فرماتے ہیں
یہ جناب خضر علیہ السلام تھے، یہ جناب خضر تھے، یہ پڑھنے آئے تھے۔ موسیٰ کو علم دینا یہ کام خضر کا ہے، موسیٰ کو علم دینا یہ کام خضر کا ہے، خضر کو پڑھانا کار حسن حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جو خضر کو پڑھائے اس کو امام حسن کہتے ہیں، جو موسیٰ کو پڑھائے وہ جناب خضر ہے، خضر کو جو پڑھائے وہ ہمارا امام۔ تو یہ ہے ساق دین۔ آج ان کو نہیں جھکو گے تو کل اللہ جھکنے نہیں دے گا۔ یہ کمر میں جو چھوٹے چھوٹے مہرے بنے ہیں نا، یہ جھکنے کے لیے بنے ہیں، جھکنے کے لیے۔ اب قیامت میں اللہ کہے گا، جب میں کہوں گا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ آؤ سجدہ کرو، تو یہ نہیں جھک پائیں گے۔ کیوں؟ کہ میں ان کی کمر کے مہروں کو، منکوں کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دوں گا۔ یہ جھکنا چاہیں گے بھی تو جھکنے نہیں دوں گا۔ جھکو پھر، آؤ اہل بیت کی بارگاہ میں۔ یہاں تعظیم، ان کی تعظیم ہی تو اس کی عبادت ہے، ان کی تعظیم اس کی عبادت، اس کی عبادت ان کی تعظیم۔ کون ہے تعظیم کے لائق؟ آؤ مسجد نبی میں، رسول سجدے میں ہے، سجدہ طول کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بیٹھا ہے جس کی تعظیم کا حکم ہے۔ تو ان سے منسوب اشیاء بھی قابل تعظیم ہے۔ آج عباس کے علم کو بوسہ نہیں دے رہے، ان کے آگے نہیں جھک رہے، کل قیامت میں سمجھ میں آئے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔ بہت مزہ آئے گا، ہم تو چاہتے ہیں قیامت آئے، سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ قیامت جب آئے گی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہے نا؟ لوگ پسینے میں سرابور، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی کاندھوں تک، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ماں باپ دائیں بائیں سے گزر جائیں گے، کوئی دیکھا گا تک نہیں۔ ایسا جب ایسا خطرناک ہولناک منظر ہے تو کچھ تو سامان مہیا کرو۔ پہلی بات یہ بتاؤ، یہ جو کہانی بتائی جا رہی ہے کہ سوا نیزے پہ سورج ہے نا، سوا نیزے پہ، اتنی ہزاروں میل دور ہے تو یہ حالت ہے، سوا نیزے پہ کہاں سے آ گیا سورج؟ بتاؤ۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، ملاؤ سنو، قرآن رٹو طوطے کی طرح نہ پڑھو۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے سورہ تکویر میں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ کیا کہہ رہے قرآن؟ صوفی صاحب، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا جب قیامت آنے لگے گی۔ یہ قیامت کی نشانی قرآن کہہ رہے، سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے گر جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، یہ پہاڑ جو روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ بات توجہ، سورج لپیٹ لیا گیا، ستارے گر گئے، پہاڑ اڑ گئے، پھر قیامت آئی۔ اب جب قیامت آئی پھر سورج کہاں سے آیا؟ جاؤ چیلنج ہے میرا، کوئی آیت لے کے آؤ کہ یہ سورج پھر لایا جائے گا، یہ سورج پھر لایا جائے گا، یا پھر اللہ کوئی دوسرا سورج خلق کرے گا۔ رزمی صاحب، کوئی دوسرا سورج ہونے کی آیت لاؤ۔
میں دلیل دے رہا ہوں، سورج لپیٹنے کے بعد پھر قیامت آئے گی، ستارے گرنے کے بعد پھر قیامت آئے گی، پہاڑوں کو اڑنے کے بعد پھر قیامت آئے گی، پھر سوا نیزے پر سورج آیا کہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب میں بتا رہا ہوں سورج کہاں سے آ رہا ہے، توجہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک علم دے گا جس کا نام ہے لواء الحمد۔ جس کا نام ہے، دھات دینا بعد میں پڑھو، جس کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، حمد والا پرچم۔ اور پھر جب رسول کو وہ علم ملے گا، پھر رسول کس کو دیں گے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ بھگوڑے کو نہیں دیں گے۔ ہاں، فرار کا مطلب ہی بھگوڑا ہے۔ یہ باہر کا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا، اس میں کوئی مولوی اور اپنے آپ کو سید کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں فرار نہیں بولنا چاہیے، تشریف لے گئے تھے۔ رسول کو چھوڑ کے بھاگنے والے تشریف لے گئے تھے۔ پردے ہٹاؤ، پردے ہی ہٹانا ہے آج۔ تو کیا رسول کس کو علم دیں گے؟ مولا کائنات کو۔ اب آپ علم بناتے ہو نا، وہ 110 فٹ کا بنا ہوا الگ بات ہے۔ عام طور سے جو علم بنتا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، ایک بانس لیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بانسی کہتے ہیں نا، بامبو جو بھی ہے، وہ سوا نیزے کا ہوتا ہے، جو نیزے کی لمبائی ہے۔ تو وہ جو پاؤں حصہ ہے اس پہ پھریرا لگتا ہے۔ ہاں، تو جب وہ علم رسول مولا کائنات کو دیں گے، اب مولا کائنات وہ علم اٹھائیں گے۔ اب یہ سوا نیزے پر علم ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ یہ علم کی دوہری خصوصیت ہے، دو خصوصیت ہے، دو اس کی تعریف ہے۔ ایک طرف سے یہ میدان محشر میں دھوپ ڈالے گا، ایک طرف سے سایہ ڈالے گا۔ ایک طرف سے دھوپ۔ اب یہ جو کہہ رہے نا سوا نیزے پہ سورج، یہ ملا کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ سورج کہاں سے آئے گا۔ یہ ہوگا وہ سورج جس میں جو آج علم کو دیکھ کے جلے گا، وہ کل بھی جلے گا۔ جو آج علم سے غداری کرے گا، وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آج جو یہاں سجدہ تعظیمی کرتا رہے گا، مولا کے علم کو دیکھ کے جھکتا رہے گا، وہ سائے میں ہوگا۔ ان کے لیے فرشتے عجیب عجیب قسم کا کھانا لائیں گے، وہ اے سی میں ہوں گے، ٹھنڈک میں ہوں گے، رسول کی کملی کے سائے میں ہوں گے، چادر تطہیر کا سایہ ہوگا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں قیامت جلدی آئے۔ یہ ہے علم۔ اس لیے ہم علم نکال کے، علم لگا کے آج تم کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ امن میں آ جاؤ۔ یہ ہم تو اچھا چاہتے ہیں، ہم کو برا کیوں کہتے ہو؟ ہم تو رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کسی اپنے ملا کی طرف نہیں بلاتے، ہم رسول کی آل کی طرف بلا رہے ہیں۔ نہیں، ابھی آگے پڑھتا ہوں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ تو یہ امام جو ہیں 12، یہ کلمے کی شرط ہیں، یہ ساق دین ہے، یہ 14 نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ کہے گا اب سجدے کرو۔ اب وہاں مفتی پر نہیں چلے گا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا شرک ہے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ جب آدم کو سجدے کا حکم دیا تو ملائکہ تو جھک گئے، جو نہیں جھکا تھا اس کا جو انجام ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ اس کو ماننا واجب ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے
ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کے کلمے کو شرائط کے ساتھ مانتے ہیں. تو بشارت دے رہا ہے اللہ، مبارکباد دے رہا ہے کہ مبارک ہو ان ایمان والوں کو وہ عامل الصالحات، اور جو ایسا ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کرتے ہیں. یہ آیت کے آگے بھی ایک آیت ہے، اس میں بھی آمنوا وعملوا الصالحات ہے. یہ ذالک ہمیشہ پہلے والے کی طرف جاتا ہے. یہ ترجمے میں غلطی ہے ان کی، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ترجمہ الف لام میم کی طرف جاتا ہے ذالکہ، یہ لے جاتے ہیں لا ریب فیہ کی طرف. ذالکہ پیچھے والوں کو ملاتا ہے، سمجھے؟ یہ کر دی الف لام میم، الف لام میم. اب مولد ہنس دیتا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، یا حروف مقطعات ہیں، یہ نبی جانے خدا جانے، تو پھر یہ ذالکہ کیوں ہے؟ یہ ذالکہ تو کہہ رہے وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر نہیں. یہ ترجمے میں الٹ پھیر، تفسیر میں الٹ پھیر. امام حسین کو تو کربلا میں تیر و تلوار سے کاٹا، تفسیر کے نیزہ سے، تفسیر کے نیزے سے قرآن کا گلا کاٹا، تفسیر کے نیزے سے قرآن کا گلا کاٹا. قرآن تو بدل نہیں سکتے، تفسیریں بدلی، ترجمے میں گھال میل. اللہ کرے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ الف لام میم وہ کتاب ہے، یہ وہ ہے وہ، یہ ترجمہ کرتے یہ وہ کتاب. ابے ذالکہ میں یہ بھی اور وہ بھی کہاں سے آ گیا؟ ذالکہ کا مطلب وہ ہے، تو وہ ادھر اشارہ کر رہا ہے. ذالکہ کیا کہہ رہے؟ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. الف لام میم تو کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام ہے آل کے لیے، میم ہے محمد کے لیے. آل محمد، آل محمد. الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، یہ قرآن جو دو دفتیوں میں ہے یہ قرآن صامت ہے، یہ بولتا التا نہیں ہے. یا علیو انتا ناطق القرآن، اے علی آپ بولتا قرآن ہے. تو الف لام میم کا ترجمہ ہوگا علی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، وہ ایمان والے نہیں جو زبانی استسلام لائے، کلمہ پڑھے، آمنو جو ساق دین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو کلمے کا جز مانتے ہوئے. علی ولی اللہ جزو نہیں ہے، جز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ جز نہیں ہے. جو کہتے ہیں جزو ہے، جز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جان علی ولی اللہ ہے. جب تک یہ نہیں مانے گا، یہ نہیں مانے گا، یہ نہیں پڑھے گا، اللہ وہ نہیں مانے گا. اس لیے کہا آمنو وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو. اللہ بشارت دے رہے، اے میرے حبیب بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو ایسے ہی مان لائے اور عمل صالح کریں. اب یہ آیت ایک ہے، آیت ایک اور متکلم دو. یہاں تک اللہ نے کہا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اللہ یہاں رک کے کیا کہتا ہے؟ قل، اے میرے حبیب آپ فرماؤ. اب حبیب فرمائیں گے. 2000 سے زائد مقام پر قل ہے. اب قل ہے تو قل ہے نا. جب قل ہے تو قرآن زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ قرآن زندہ ہے نا. تو
تو جب قل زندہ ہے تو قل کہنے والا کیسے مردہ ہوگا؟ اللہ کرے میرے حبیب قل، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر میرے قربہ کی مودت، محبت نہیں، محبت نہیں، مودت۔ یہ جو مودت کا ترجمہ اردو میں محبت کر دے، محبت نہیں، مودت کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت کبھی کبھی عداوت میں بدل جاتی ہے، محبت کبھی زیادہ ہوتی ہے، محبت کبھی کم ہوتی ہے، تو اس کو مودت نہیں کہتے، ترقی پذیر محبت، مودت کی جاتی ہے، اہل بیت سے مودت کی جاتی ہے، ان سے مودت کرو کہ یہ ساق دین ہے، یہ نہ ہوتے تو وہ نہ پہچانا جاتا، یہ نہ ہوتے تو ہم حق تک نہیں پہنچتے، یہ نہ ہوتے تو ہمارا قبر میں کوئی پرسان حال نہ ہوتا، تو ان سے مودت کرو۔ اچھا، رسول کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، اور امام الانبیاء ہو کر آپ فرماتے میں نے جو کار رسالت انجام دیا اس کی اجرت دو، تو اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مانگنا بھی رسول کا ہم پر احسان ہے، اجرت اہل بیت، مودت اہل بیت مانگنا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ ان سے مودت کرو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ الا المودۃ فی القربہ، قربہ سے مودت کرو۔ اب میں وقت تو کافی ہو گیا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، 1 گھنٹہ کہا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھو۔ مجھ کو آیت پوری کرنا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اب یہاں تک نبی نے فرمایا ہے نا، اب پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ جب تم اہل بیت سے مودت کرو گے رسول کی ماننے کے طریقے پر، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، پھر یہ جو تمہاری نیکی ہے نا ان سے مودت کرنے کی، میں اللہ اس کو بڑھا دوں گا، میں اللہ اس کو بڑھا دوں گا۔ حسنۃ نزد لہو فیہا حسنا، حسین طریقے سے اس کا حسن اور بڑھاؤں گا۔ ان اللہ غفور شکور، کیونکہ میں اللہ غفور ہوں، میں پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور شکور بھی ہوں۔ شکور کا مطلب تو ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے والا۔ میں کہوں گا یا اللہ تمہاری قدر بڑھا دے گا، تمہاری عزت بڑھائے گا، ایسے ہی کہنے سے نہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ غفور، کچھ بھی کرتے جاؤ، اللہ غفور ہے۔ حسین کو بھی مانو اور دشمن حسین کو بھی مانو، علی کو بھی مانو، عدو علی کو بھی مانو، رسول کو بھی مانو، ابو سفیان کو بھی مانو، اور کہو اللہ غفور ہے۔ نہیں اللہ غفور۔ اللہ غفور کب ہے؟ جب تم یہ نیکی کرو گے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ کرو گے تو اس نیکی پر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ غفور شکور، میں غفور ہوں، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہاری عزت بھی بڑھاؤں گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، پھر سے آؤ، حسنہ، آپ لوگ روز مجلس سنتے رہتے ہیں، حسنہ جو عربی جانتا ہو جانے گا، حسنہ واحد کا سیگا ہے۔ حسنہ مطلب بہت ساری نیکیاں نہیں، یہ مولوی بیٹھا ہے رسول کے ممبر پہ کہتا ہے یہ چھوڑو، وہ مت کرو، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میں نے میرے شہر میں ایک مولوی آیا، اس نے کہا اگر ایک نیکی کم پڑے گی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا سوال کا پرچہ بھیجا کہ یہ بتاؤ کتنی نیکی لے کے جانا ہے؟
ابے ہم لوگ جاہل تھوڑی ہیں، ہم زکوٰۃ خور مولوی تھوڑی ہیں. ہاں مدرسے میں زکوٰۃ کھا کے پڑھنا اور ہے. ہاں کل یہ بولیں گے، یہ بول کے وہ بول کے. سنو کتنی نیکی، کیونکہ ہم تو مولانا رضمی صاحب ہمارا اصول رہا ہے نا اسکول کالج کا، 100 میں سے 35 مارک لانا ہے، 34 رہی تو پھر تو ایسے تم بتاؤ نا کتنی نیکی لے کے جانا پڑے گی. تو کہتا ہے یہ سوال کرنے والا جاہل ہے، ایسا ہے، بے دین ہے. میں نے کہا اس کا جواب کل جمعہ کی نماز میں دوں گا، اشرفی جیلانی مسجد میں آنا، بتاؤں گا کتنی نیکی لے کے جانا ہے. یہ سب چھوڑو، کتنی نیکی. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، ایک نیکی لے کے جو آئے گا، ایک نیکی لاؤ. اللہ کہہ رہا ہے نا یہ ایک نیکی. اب اس کی قرآن کی تفسیر قرآن سے آپ سورہ نمل آیت نمبر 89 کیا فرمایا اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو ایک نیکی لائے گا قیامت کے دن امن والوں میں رہے گا. یہاں اللہ نے کہا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو ایک نیکی یہ نیکی کرے یہ عمل صالح. اب سورہ نمل میں کہہ رہا ہے کہ من جا بالحسنہ، جو ایک نیکی لائے گا وہ امن والوں میں رہے گا. اور بلا فصل آیت ہے 89 کے بعد 90. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو ایک گناہ لائے گا منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. میں پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ پھر اتنی نیکی کے پیچھے جو پڑھا ہے مولوی. اللہ کہہ رہے ایک نیکی لاؤ. سورہ نمل میں کہہ رہے جو ایک نیکی لائے گا وہ امن والوں میں رہے گا، جو ایک گناہ لائے گا منہ کے بل جہنم میں جائے گا. تو یہ نیکی سے مراد روزے، نماز، زکوٰۃ، حج والی نیکی نہیں ہے. گناہ سے مراد زنا، سود، شراب یہ نہیں ہے، یہ بدی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ والی ایک نیکی لاؤ، امن میں رہو گے. اور ان سے بغض عداوت والا ایک گناہ لاؤ گے منہ کے بل جہنم میں جاؤ گے. اب میں تفصیل نہیں کروں گا، اب آؤ ایک نیکی پھر بتاؤں. حسنہ ایک نیکی نا کیا ہے، لپیٹ ختم کروں. ایک صلوات پڑھو. تھوڑی دیر آؤ. ایک نیکی لاؤ. اب ایک نیکی کا ترجمہ سورہ نمل سے پھر ہو گیا. اب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کے پوچھوں یا رسول اللہ وہ ایک نیکی کیا ہے جس کی وجہ سے ہم امن والوں میں رہیں گے؟ وہ ایک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو سرکار فرمائیں گے تم نے میری روایت حدیث نہیں پڑھی؟ حب علی سے محبت وہ ایک نیکی ہے. اب بغض علی سیاح، علی سے بغض وہ ایک گناہ ہے. جو علی کی محبت لائے گا امن میں رہے گا. اور پھر سرکار فرماتے علی کی محبت. اب دیکھو اب تھوڑا سا اور سنو. قیامت کے دن سب کو اپنا نام اعمال دیا جائے گا نا، چاہے دائیں ہاتھ میں ملے یا بائیں ہاتھ میں دیا تو جائے گا. مگر جب نام اعمال ملے گا، جیسے ہم کو نتیجہ ملتا ہے ہم کیسے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کیا کیا مارک ہے کیا ہے، ایسے سب کھول کے دیکھیں گے. اب کوئی دیکھے گا ارے میں نے اتنی نماز پڑھی اس میں نہیں لکھا ہے، میں نے حج کیا اس میں نہیں لکھا ہے، میں نے زکوٰۃ دیا نہیں لکھا ہے. اب یہ ظالم جو ہے نا یہ فرشتوں پر الزام ڈالیں گے یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا حج عمرہ کیا، زکوٰۃ دی، مدرسہ بنوائے، اتنے مولویوں کو پالا، اس میں لکھا نہیں ہے، یہ فرشتوں کی گڑبڑ ہے. سنو
اللہ کہے گا کیا کہے گا؟ میرے نبی کی بات نہیں معلوم کیا ہے کہ علی سے محبت وہ نیکی ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور علی سے بغض وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو نے علی سے بغض رکھا، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، صلوات پڑھ پر محمد۔ ہاں یہ روزے نماز کا تقیہ مت لگانا قیامت کے دن۔ یہ روزہ نماز جو ہے یہ اصول دین نہیں ہے، فروع دین ہے۔ جان نماز اہل بیت ہے، روح نماز اہل بیت ہے، حج کی روح اہل بیت ہے۔ ابے تیرا باپ مر جائے، روح نکل جائے تو گھر میں نہیں رکھتا، جا کے دفن کر دیتا ہے، یعنی اب وہ کوئی کام کا نہیں ہے، دفن کرو۔ تو جب نماز کی جان نہیں رہے گی تو اللہ کیسے مانے گا؟ یہ روح ہے، یہ جان ہے۔ حسنہ ایک نیکی لاؤ، علی سے محبت۔ آؤ جو لوگ حج کیے ہیں، جو عمرہ کیے ہیں نا، جو بھی کیے ہیں، اور جو نہیں کیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اہل بیت کے صدقے اللہ ان سب کو حج عمرہ نصیب کرے، طواف خانہ کعبہ نصیب کرے۔ آپ جب دیکھو گے خانہ کعبہ چوکون عمارت ہے نا، حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا، دوسرے کونے پہ آئے، یہ رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، رکن یمانی کے بعد پھر ختم ہوتا ہے طواف حجر اسود پہ۔ یہ 4 کونے ہیں۔ ہر حاجی طواف میں اپنی اپنی دعا پڑھتا ہے نا۔ ہم یہاں سے طواف شروع کیا حجر اسود کے پاس سے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا حاضل بیتا بیتکا والحرم حرمکا والامن امنکا والعبد عبدکا وانا عبدکا وهذا المقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ یہ تیسرے کونے پہ آ گیا۔ سب کی الگ الگ دعا ہے، یہ جتنے 72 مذہب ہیں سب جو جس کو سمجھ میں آتا پڑھ، مگر رکن یمانی پہ آ کر سب کی ایک دعا ہوتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں سب کی سب؟ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کر تو لیے، سمجھا کیا کہہ رہے طواف میں؟ کعبے کے سامنے وہاں مان کے، اور یہاں آ کے ہم پہ فتوے لگاتے ہو، یہ حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اے اللہ هذا البیت بیتکا والحرم حرمکا والامن امنکا والعبد عبدکا، اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حرم حرم وانا عبدکا، میں تیرا بندہ، عبد عبدکا، تیرے بندے کا بندہ ہوں۔ سوچو غور اس پہ کرنا ہے۔ کیا کیا؟ وہاں کہہ رہے کعبہ کے سامنے تیرے بندے کا بندہ ہوں۔ اب اللہ کا بندہ ہے کون؟ جس کا تو بندہ بنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کا بندہ ہے مصطفیٰ، تو نہیں ہے۔ وہ تو وہاں تک ان کی نالین جا رہی، تو کہاں تک گیا مولوی؟ اب اس بندے نے جس کی جوتیوں کا نیچے کعبہ قوسین کی منزل ہے، وہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج غدیر کے میدان میں بالائے منبر کس کو کہا تھا؟ من کنت مولاہ وہذا علی مولا، جیسے میں ویسے یہ۔ اب جس نے علی کو مانا مولا، مولا کے معنی ہے آقا، آقا، مولا کے معنی آقا، حاکم۔ تو جب حاکم مانا تو کیا ہوگا پھر؟ غلام۔
बंदा, अब काबे के सामने कह रहे अब्दा अब्दी का, मैं तेरे बंदे का बंदा हूं। अब जश्न गदीर होगा तो फतवा मत देना। काबे में तू कह रहे तेरे बंदे का बंदा हूं। वान अब्दी का वहादल मकामुल आइज़ बिका मिनन नार, ये जगह जहन्नम से आजादी के लिए है। तो मेरे ऊपर हराम कर दे जहन्नम की आग को, मेरे खून पे, मेरी औलाद पे, मेरे घर वालों पे। फहर्रिम लुहुमना व बशरतना अलन्नार। अब क्या दुआ कर रहा है? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाह मुझे मोहब्बत दे। किससे? ईमान से। मेरे दिल में मोहब्बत डाल, किसकी? ईमान की। अब वक्त तो नहीं है मैं इसको फैलाऊं कि ईमान कौन है। नबी से पूछो, बुखारी पढ़ो, सात सित्ता पढ़ो। हाय खंदक के मैदान में नबी ने कहा था ना, बरदल ईमानो कुल्लुहु इला शिर्क कुल्ले। कौन जा रहा है? मुकम्मल ईमान जा, कुल का कुल ईमान, कुल का कुल ईमान। तो काबे के सामने कह रहा है मुझको मोहब्बत दे ईमान की। और क्या कहता है फिर? वकर्रे, और मुझे करायत दे। क्या कहा? तुम कहे तो तबर्रा मत पढ़ना, बगैर तबर्रे के इस्लाम ही नहीं है, कलमा ही नहीं है। तो खुद काबे में पढ़ रहा है वकर्रे, मुझे करायत दे। इलैनल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। एक की मोहब्बत मांग रहा है, तीन की नफरत मांग रहा है। कुफ्र से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर तुम समझ लो अलग बात है। वो कर रहे कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, इस्यान से, फिस्क से, कुफ्र से मुझको नफरत दे। अब जाके और इसकी तफसीर पढ़ना, चेहरा सामने आएगा, है ना। तीन की नफरत मांग लिया, एक की मोहब्बत मान लिया, अब आ गया रुकने यमानी पर। अब कहता है रब्बना आतना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह मुझे हसना दे। व मन यक़्तरिब हसना, हसना मन जा बिल हसना। दो आयतें कुरान की नजर में रखते हुए अब इसको देखो क्या कर रहे हैं। काबे के सामने खड़ा हो गए, अल्लाह मुझे हसना दे। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। अब एक ऑपरेशन कर दूं, हसना से मुराद दुनिया नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात हज नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में है, आखिरत में नमाज नहीं है, आखिरत में हज नहीं है। तो फिर कौन हसना है जिसको तू मांग रहा है? इत्तेफाक है कहाँ पे मांगता है? जब रुकने यमानी से हजर अस्वद की तरफ चला तो यही वो दर था जहां जुमा के दिन 30 आमुल फिल सुबह सादिक के वक्त अबू तालिब का हरम फातिमा बिन्त असद तोहफे नाजुल बलागा लेकर, यानी हसना लेकर, हसना लेकर हसना, ये हसना है। दुनिया में भी अली मांग रहा है, आखिरत में भी। दुनिया में मांगोगे दुनिया संवर जाएगी, ईमान संवर जाएगा। आखिरत में भी मांग रहे हो ताकि कब्रों का कोई खटका नहीं, बरज़ख का कोई खटका नहीं, महशर का कोई खटका हमको नहीं है। सांप उसकी कब्र में आए जिसके गार में सांप आए। हमारी कब्र में सांप अब नहीं आता। बेफिक्र सो जाना, मुनकर नकीर से पहले मौला आ जाएंगे, और जहां अली आ जाएंगे, कल्ला अज़र चीर दिया था अली ने।
اپنی قوم سے پہلے ہی کہہ دیا جہاں یہ رہے وہاں نہیں جانا. عزیزان محترم، تو یہ ہے حسنہ فی الدنیا والآخرہ. جب یہ مانو گے، یہ حسنہ مل گیا، تو پھر اللہ غفور ہے. ان اللہ غفور شکور. پروردگار عالم ہم کو کہنے سے سننے سے زیادہ ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، یہ منوانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے دنیا میں کوئی اسکول نہیں تھا کہ جہاں ہر عمر کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ آتے اور حسنہ کو سنتے، قرآن کو سمجھتے. تو لاکھوں درود و سلام رسول کی نوازی پر، جس نے فرش عزا بچھا کر یہ یونیورسٹی کھول دی کہ آؤ اپنی نجات کا سامان لے جاؤ. عزادارو، 9 محرم گزر گئی، 10 کی رات شب عاشور ہے. میرے مولا ہر خیمے میں جا رہے ہیں، ہر ایک کا معائنہ کر رہے ہیں. خیمے کے دورہ کرتے کرتے جب میرے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ بہن اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو اور محمد کو سمجھا رہی ہے، اے میرے لالو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. دیکھو کل تم کو میرے مولا پر اپنی جان قربان کرنا ہے. اے بچوں، پوری ٹریننگ دے رہی ہے، ایسے لڑنا، ایسے جہاد کرنا. مجھے یقین ہے کہ تم میدان میں جا کے اپنی شجاعت کا لوہا منوا لو گے اور تم میمنہ سے میسرہ پر سب پر قبضہ کر لو گے. مگر میرے بچوں، تم لڑتے لڑتے کبھی فرات کے کنارے جانا تو یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے. اے میرے بچوں، سکینہ کی پیاس یاد رکھنا. علی اصغر پیاسا ہے. پوری رات زینب سمجھاتی رہی. صبح عصور جب انصار سب قربان ہو گئے، اب فاطمہ کے چمن کے گل قربان ہونے لگے. ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے مولا کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، مامو جان ہم کو اجازت دیجئے. اس نے دیجئے رن میں جانے کے لیے. کہتے ہیں میرے لالو تم ابھی بہت چھوٹے ہو. کہا نہیں، ہم کو ماں نے بھیجا ہے، ہم کو ماں نے تیار کیا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو مولا نے دونوں کو شہادت کا دولہا بنا کر خود سوار کیا، میدان میں گئے اور جعفر طیار کی شجاعت، حیدر کرار کی شجاعت کا لوہا منواتے ہوئے ایک میمنہ کی طرف بڑھا، ایک میسرہ کی طرف بڑھا. پورا یزیدی لشکر کو اپنے حلقے میں لے کر، چھوٹے چھوٹے 7 سال اور 9 سال کے بچے ہیں، وہ جنگ لڑی ہے، ہزاروں کو فی نار جہنم کیا. اور لڑتے لڑتے یہ دونوں شہزادے فرات کے کنارے جب پہنچے، چھوٹے بھائی نے کہا بھیا جلدی یہاں سے ہٹو، اماں نے کہا تھا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسی، اس کی ٹھنڈی ہوا میں بھی نہیں رہنا ہے. جب بچے دونوں وہاں سے لوٹے تو اب عمر سعد نے کہا ان سے ایسے مت لڑو، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. 5000 ملعونوں کو ان کے اوپر سوار کیا. ہر ایک کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. اب دونوں بچے کب تک لڑتے؟ آخر گھوڑے سے گرتے گرتے، بچے ہیں نا ہر کوئی مولا کو پکارتا ہے، یہ بچے کہتے ہیں اماں اماں ہماری خبر لینا. یہ کہتے ہوئے جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، ایک مرتبہ مولا حسین اور مولا عباس رن کی طرف بڑھے اور جا کر دیکھا دونوں شہزادوں میں ابھی جان باقی تھی. ایک کو مولا عباس نے اٹھایا، ایک کو مولا حسین نے اٹھایا، لا کے خیمے کے پاس رکھا. جب خیمے کے پاس رکھا نا تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا بی بی تمہارے بچے آئے ہیں. کہا میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا،
کہا نہیں نہیں شہزادی دیکھو تو یہ شہادت کا دولہا بن کے آئے ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، یہ کچھ کہنا کا چاہتے ہیں، آخری سانس ہے۔ اس وقت تو شہزادی باہر نکلی، دونوں بچوں کو گلے لگایا، دونوں لڑکھڑاتی زبان میں کہتے ہیں اماں اب تو ہمارا دودھ معاف کر دو گے نا؟ اماں جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہم نے لڑا، اے اماں ہم فرات میں بھی گئے تھے، اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ ابھی تک زینب کے دل میں حیدر کرار کا کلیجہ ہے۔ اب ایک ماں کی طرح دونوں بچوں کو گلے لگا کے کہتی ہے اے میرے لالو تم نے مجھ کو میری ماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جیسے ہی کہا دونوں شہزادوں کی روح جس میں عنصر سے نکل کر عالم ارواح میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب زینب نہیں روتی، اس کے بعد زینب جب روئی ہے حسین کے غم میں روئی ہے، کربلا میں روئی حسین کے لیے، سفر میں روئی حسین کے لیے، کوفہ میں روئی حسین کے لیے، پورا سفر کیا دمشق تک، شام تک حسین کے لیے روتے رہے، قید خانے میں روتی رہی حسین کے لیے، قید خانے سے آزاد ہوئی، پھر کربلا آئی چیلم میں، پھر حسین پہ رویا۔ ابھی بچوں کو نہیں یاد کرتی، مگر جب زینب مدینہ منورہ آئی روضہ رسول پر حاضر ہو کر کہتی ہے نانا جان آپ کی امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا، نانا اگر یہ دو نہ ہوتے تو میں بتاتی میری پشت پر دروں کا نشان۔ عزیزو خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، جنت البقیع کی طرف سید شہزادی کا مکان تھا۔ اب روضہ رسول سے شہزادی چل کر جب اپنے مکان میں آئی نا تو پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ اون محمد کی ماں آ گئی ہے، اون محمد کی ماں آئی ہے، تو بچے اندر داخل ہو کے کہتے ہیں اون محمد کی ماں آپ آ گئی، ہمارے دوست کہاں ہیں؟ اس وقت تو زینب نے کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد کہاں ہو؟ تمہارے دوست آئے ہیں، بتاؤ۔ زینب کیا جواب دے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری حاضری کو قبول فرما، کیسے سننے قبول فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ اس مجلس کا تصدق ہمارے ماں باپ جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو رسول و آل رسول کو ماننے کی، ان کی محبت کی مودت کی توفیق عطا فرما، انہی کی مودت میں زندہ رکھ، انہی کی مودت میں خاک نہ بالخیر فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی رسول و آل رسول کے ماننے والے ہیں سب کی عزت کی عفت کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہم کو بار بار مکہ مدینہ کربلا نجف تمام معصومین کی چوکھٹ کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے اللہ ہماری دعا کو نالین آل محمد کے صدقے میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی شان حبیب الاعلیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگارہ ہمارے امام تیری آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔